السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا نام لے کر اس کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اسی سے مدد اور توفیق مانگتے ہوئے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے آج کے اس عظیم موقع پر مکتب اصحاب صفہ کے اس سالانہ تعلیمی انعامی طلباء اور طالبات کے قرآن مجید ناظرہ کے تکمیل کے موقع پر آپ حضرات کے حکم کے مطابق اپنی گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ صدر جلسہ ہم سب کے کرم فرما اور اس علاقے کے بافیض عالم دین، حافظ قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب آلوری دامت برکاتہم، اور یہاں تشریف فرما اس شہر اکل کوٹ کے واجب الاحترام علماء کرام،
مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ، اصحاب علم و فضل اور مکتب اصحاب صفہ کے صدر، سیکریٹری، اس کے تمام ذمہ داران اور مکتب اصحاب صفہ، مسجد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے امام و خطیب عزیز محترم حضرت حافظ عبداللہ صاحب معراجی امت فیوزہم، حافظ حسین صاحب دامہ اقبالہم، اور اس جلسے میں آئے ہوئے شہر کے تمام عمائدین، مہمانان خصوصی اور تمام نوجوان جو اس جلسے کی تیاری میں، اس کے انتظام میں اور اس کی کامیابی میں مصروف عمل ہیں، اور مکتب اصحاب صفہ کے تمام طلبہ، طالبات، ان کے والدین، ان کے ذمہ داران، ان کے سرپرست، بزرگان محترم، یہ موقع ہم سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا ہے کہ آج ہم اس مبارک جلسے میں، اس عظیم الشان جلسے میں دین کی نسبت پر، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، دین کی محبت میں، اور خصوصاً دینی تعلیم و تربیت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور اسے قبول فرمائے، اور اس کی خیر و برکت سے خصوصاً اس پورے شہر کو اور پورے علاقے کو سرفراز فرمائے، اور یہ پورا علاقہ دین سے، ایمان سے، قرآن سے، علم سے وابستہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، جب بھی جلسے ہوتے ہیں تو کئی قسم کے لوگ ہیں جو جلسے میں آتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ سے سوال بھی پوچھوں گا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب میں اس سوال پہ پہنچوں گا تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ ہم اس جلسے میں اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ پہلی ایک جماعت وہ ہے جو جلسے میں آتی ہے تو اس جماعت کا، ان ساتھیوں کا، ان احباب کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چلو اعلان ہوا ہے، مکتب اصحاب صفہ کا سالانہ جلسہ ہے، چلو چلیں گے، جلسے میں شرکت کریں گے۔ لیکن آنے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گے کہ جلسے میں پنڈال کیسا ہے، جلسے میں رونق اور روشنی کا انتظام کیسا ہے، جلسے میں کرسیوں پر بیٹھنا ہے یا نیچے قالین بچھائے گئے ہیں۔ یعنی ان کے آنے کا مقصد صرف دیکھنا ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے کہ چلو جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اور کچھ ان کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ دوسری وہ جماعت ہے جو اس جلسے میں آتی ہے تو ذہن میں یہ بات ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے جلسہ اچھا ہوا یا اچھا نہیں ہوا، جلسے میں کھانے کا انتظام اگر ہوتا تو اچھا تھا۔ بعض یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جلسے میں کھانے کی کیا ضرورت، اگر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تو یہ اچھا ہوتا۔ فیصلہ کرنے والے لوگ
کن کا بیان کیسا ہے، کن کا خطاب کیسا ہے، کن کی آواز کیسی ہے، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جلسے میں جانے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب وہ جماعت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو جماعت جلسے میں کس مقصد کے لیے آتی ہے، تو آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، پھر بات آگے ہوگی۔ ایک جماعت وہ ہے جو جلسے میں آتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے ہم دین کی بات سنیں گے، ہم اللہ کی بات سنیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، ہم دین کے احکامات کو سمجھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو سنیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جلسے میں اللہ کی بات کو سنیں گے، ہم دین کی بات کو سنیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ یہاں آپ کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا ہے کہ آپ مجرم بن کے آئے ہیں کہ کیا سزا ملے گی، آپ اپنی نظر کو جھکا لیں، ایسا نہ ہو۔ آپ بولنے والے کی طرف توجہ کریں، آپ بولنے والے کو دیکھتے رہیں، جس طرح بولنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ بھی دیکھتے رہیں، کوئی اپنی نظر کو نہ جھکائے۔ جمعے کے موقع پر بھی خطاب میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ توجہ سے خطیب کو دیکھیں۔ دونوں جانب سے یوں اشارے ہو گئے، دونوں جانب سے یوں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی اور توجہ ہوگی، عظمت ہوگا، ادب اور احترام ہوگا کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی رحمت فرمائیں گے کہ وہ بات کہنے والے کی زبان پر آئے گا اور وہ کلمات آئیں گے جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، نفع بخش ہوں گے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا میں نے ابھی شرف حاصل کیا، یہ سب سے پہلی وحی ہے اور سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسلام میں جو پہلی وحی آئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اور دیگر اعمال کے بارے میں؟ پہلی وحی میں علم کا تذکرہ ہے۔ اسلام کی بنیاد علم سے شروع ہوتی ہے، ابتدا بھی علم، انتہا بھی علم۔ یہ ہمارا دین ہے اور یہ اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنے کا زمانہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کا زمانہ ہے۔ کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے آتا ہے، میں اتنا سیکھ لیا، میں یہ جانتا ہوں۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ ہم دین سیکھتے رہے، جانتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جہاں جلسے ہوتے ہیں، جلسے کئی قسم کے ہوتے ہیں، بس 2 جلسوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے، بات آپ سمجھتے ہیں، سیاسی جلسہ کس جلسے کو کہا جاتا ہے؟ سیاسی جلسے میں لوگ جمع ہوتے ہیں دوسرے کی کامیابی کے لیے، اور دینی جلسہ جب ہوتا ہے جیسا آج مکتب اصحاب صفہ کا یہ تعلیمی اور انعامی تکمیل ناظرہ قرآن مجید کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، جب دینی جلسہ ہوتا ہے اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے۔ یہ فرق ہے سیاسی اور دینی جلسے کا۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس مبارک اور عظیم الشان جلسے میں آئے، اور آپ نے طلبہ اور طالبات کا پروگرام علمی مظاہرے کو آپ نے سنا بھی اور اپنی نظروں سے مشاہدہ بھی کیا، اور آپ کو اندازہ ہوا کہ مدارس میں، مساجد میں یہ علماء، یہ حفاظ کیسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ آپ کبھی دل میں رتی بھر بھی اس بات کا خیال نہ پیدا کریں کہ یہ ساری چیزیں معمولی ہیں، وقت گزاری کے لیے ہے، نہیں، یہی چیزیں اصل ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں کوئی ایک اللہ کا بندہ اللہ 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 کہنے والا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ آج پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں اہل ایمان ہیں، پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بندہ ہوگا جو اللہ اللہ کہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ ایمان اس دنیا کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب قرآنیہ دنیا میں سلامتی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جب تک مدارس ہوں گے، جب تک مکاتب قرآنیہ ہوں گے، دنیا سلامت رہے گی۔ جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، جب یہ مکاتب قرآنیہ ختم ہو جائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم، کائنات میں، دنیا میں سلامتی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ مدارس ختم ہوں گے، یہ مکاتب ختم ہوں گے، تو آہستہ آہستہ اہل ایمان بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک آدمی اللہ 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 کہنے والا رہے گا، اللہ دنیا کے نظام کو باقی رکھیں گے، اور جب وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اب قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، اب اللہ اس دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ صدر محترم اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہم جو ہے دنیا کی تعلیم، اصلی تعلیم، اسکول اور کالج کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اصلی تعلیم حاصل کریں،
دنیاوی تعلیم حاصل کرے وہ کوئی نادان ہوگا جو ان تعلیم کی مخالفت کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ انجینئر بنائیں، لیکن یہ ہم کہتے ہیں مسلمان انجینئر بنائیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، مسلمان ڈاکٹر بنائیں۔ آپ دنیا کی جتنی تعلیم ہے اپنی اولاد کو دلائیں، لیکن اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ صرف دنیا کی تعلیم ہوگی، اصلی تعلیم ہوگی، ہمارے بچے انجینئر بنیں گے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے، لیکن دین کا علم نہیں ہوگا، قرآن کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی پہچان کا علم نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم نہیں ہوگا، اللہ کے احکامات کا علم نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا علم نہیں ہوگا، تو وہ انجینئر ہوں گے، وہ ڈاکٹر ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں اسلام کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ ایک مسجد میں ایک جنازہ آیا۔ اب آپ کے شہر میں کیا معمول ہے، بنگلور کے اندر جب دو مجلس ہوتی ہے، ایک نکاح کی، تو قاضی پوچھتے ہیں کہ نکاح خوانی کی اجازت ہے؟ جب تک اجازت نہیں ملتی ہے قاضی صاحب خطبہ شروع نہیں کرتے۔ اور ایک جب میت اور جنازہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ان کے وارث کون ہیں، ان کی طرف سے اجازت ہے نکاح کے موقع پہ اور نماز جنازہ کے موقع پہ۔ ایک جنازہ آیا، پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے وارث کون ہیں، ان کے گھر والے کون ہیں، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلی صف والے پیچھے دیکھ رہے ہیں، دوسری صف والے پیچھے دیکھ رہے ہیں، تیسری صف والے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں پیچھے سے آواز آئی کہ اس جنازے کا وارث مسجد کے باہر ہے۔ اب پوچھا گیا کہ صاحبزادہ محترم کیوں مسجد کے باہر ہیں؟ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا مسجد کے باہر ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جنازے میں شریک نہیں ہوئے، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں پاکی سے نہیں ہوں، اس لیے میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو اعلیٰ سے اعلیٰ دلاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی اللہ کے احکامات نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کی سنتیں ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ بس ان کی زندگی کا مقصد کمانا، کھانا اور زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات قابل مبارکباد ہیں، مکتب اصحاب صفہ کے تمام ذمہ داران اور یہاں کے اساتذہ اور تمام نوجوان کہ آپ سب مل کر ایک ایسی فکر کر رہے ہیں کہ ہماری نسل کو، ہمارے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے ہر حال میں ہمیں آراستہ کرنا ہے۔ دنیا کی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، یہ جملہ آپ کو یاد رہے اور اسے آپ دوسروں کو بھی بتائیں۔
کہ دنیا کی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، اور دین کا علم، دینی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے۔ آدمی اگر اپنی ضرورت میں لگ کر اگر مقصد کو بھلا دیا، اپنی ضرورت میں پھنس کر اگر اپنے مقصد کو بھلا دیا تو وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ فرق ہے دنیا کی تعلیم کا اور دین کی تعلیم کا۔ اور اگر ہمارے بچے قرآن سیکھیں گے، دینی علوم سیکھیں گے، تو یہ دین کا بھی علم سیکھیں گے اور دنیا کا بھی علم سیکھیں گے۔ کل ہم گلبرگہ میں وہاں کا ایک مدرسہ دارالعلوم شاہ ابو السعود رحمت اللہ علیہ، جہاں کے طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اس جلسے میں ایک نابینا بچہ، اندھا بچہ، اس نے بھی قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اور وہاں کے اساتذہ نے جلسے میں یہ بتایا کہ یہ بچہ قرآن مجید حفظ بھی کیا ہے اور 10ویں کا امتحان دے کر 85% نمبر سے کامیاب بھی ہوا ہے، اور اب وہ کالج کو جا رہا ہے، 11ویں 12ویں کا بھی امتحان دیا، ڈگری کر رہا ہے۔ تو ایک نابینا بچہ جب اس نے قرآن کو یاد کیا اور حفظ کیا تو اللہ نے اس بچے کے ذہن کو، دل و دماغ کو ایسا کھول دیا کہ اب یہ بچہ حافظ قرآن بھی ہے اور عصری تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، آگے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرے گا، حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا۔ تو ہم اپنے بچوں کی فکر کریں کہ اگر ہمارے بچے دینی تعلیم و تربیت سے وابستہ ہو جائیں گے، یہی ہماری اصل کامیابی ہے، پھر تو دنیا ان کے قدموں میں آئے گی اور یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو اسلام دیا ہے، اس دین کا اور اسلام کا، ایمان کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنے، صرف شکل و صورت کے مسلمان نہ بنے، صرف وضع قطع کے مسلمان نہ بنے، بلکہ اللہ نے ہم مسلمانوں سے تکمیل ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، پھر ہم سے کیوں یہ مطالبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مطالبہ یہ ہے اے ایمان والو، تم ایمان والے تو ہو لیکن کامل ایمان والے بنو، تم مسلمان تو ہو، صاحب ایمان تو ہو، کامل مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، تمہارے قول میں اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو ہمارا ایمان مسجد میں ہوتا ہے، یہی ایمان ہمارا گھر میں بھی ہو، یہی ایمان دکان میں بھی ہو، یہی ایمان بازار میں بھی ہو، یہی ایمان ملازمت میں بھی ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامل اور مکمل ایمان کے ساتھ میرے پاس آئے۔ آج دنیا میں
کسی کو ایک گھر بنانا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھے انجینئر کو اپنے گھر بنانے کا کام دوں کہ میرا گھر اچھا بنے، پکا بنے، کامل بنے۔ کسی حجام سے جا کر کوئی گھر بنانے والا نہیں کہتا کہ مجھے ایک گھر بنانا ہے، وہ اچھے انجینئر کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے۔ ہم ایسے ویسے آدھے پونے انجینئر کو پسند نہیں کرتے، ہم ایسے ویسے نام کے ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتے۔ تو ذرا توجہ دیں اور خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آدھے پونے ایمان کو کیسے قبول کرے گا، اور اللہ ہمارے آدھے پونے پاؤں ایمان پر کیسے راضی ہوگا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کامل بنے، میرے بندے مکمل بنے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارو۔ کسی اللہ والے سے کسی نے ایک سوال کیا۔ بعض موقع پر سوال کرنے والے بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ آپ جو ہے مختصر چند لفظوں میں ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ الفاظ کم ہیں لیکن سوال بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آسانی سے آدمی جنت میں چلا جائے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ نظر اٹھایا اور کہا اللہ کے بندے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ، اپنی خواہشات پر رکھ، اپنی منمانی پہ رکھ۔ ایک قدم اگر اپنے نفس پہ رکھے گا، دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلا قدم خواہشات پہ کون رکھے؟ پہلا قدم جذبات پہ کون رکھے؟ دنیا پہ اپنا پہلا قدم کون رکھے؟ پہلا قدم رکھیں گے تو دوسرا پھر قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کی بات کم مانتے ہیں، دین کی بات کم مانتے ہیں اور شیطان کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ دن کی نماز میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، 4 صف 5 صف 8 10 12 جیسا محلہ ہے، جیسی مسجد ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مؤذن اللہ کے گھر سے یہ صدا لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگوں جس میٹھی نیند میں ہو، اس سے میٹھی چیز نماز ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی نعمت چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو تو نماز کے لیے آؤ۔ لیکن ہم اس کا مفہوم پلٹ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ ہم النوم خیر من الصلاۃ، کہ میری نیند یہ جو ہے نماز سے میٹھی ہے۔ میں تو میٹھی نیند سوؤں گا، 7 بجے اٹھوں گا، 8 بجے اٹھوں گا،
9 بجے اٹھوں گا، پھر میں اپنے کام و کاج میں جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ مسلمان وہ قوم ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر پوچھنے والے نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی؟ تو دوسرے نے کہا کہ آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، مسجدیں خالی ہیں، یہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اب تو ان کے دل سے اللہ کا ڈر بھی نکل گیا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس 4 دن کی دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آدمی جو بوئے گا آخرت میں وہی پائے گا۔ کوئی نیم کا درخت لگائے اور یہ سوچے کہ اس پہ انار آئیں گے اور اس پر آم آئیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے احکامات کے خلاف اپنی زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اللہ سے ہم مدد کی امید رکھیں۔ یہ مشکل ہے۔ اگر ہم اللہ کے مدد کے طلبگار ہیں اور اللہ سے اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں، تو پھر ہمیں اسلام کے دامن میں آنا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ آج ہم اذان سنتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک سوچے۔ اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے اور جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور آج جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان مسجد کی طرف آنے کے مسجد سے بھاگتے ہیں۔ ایک سائنسدان چاند پہ گیا، اور یہ یہودی سائنسدان ہے جو چاند پر گیا تو اس نے چاند پر اذان سنی اور مکمل اذان سنی۔ ابھی یہ ایمان والا نہیں ہے، یہودی ہے، امریکہ کا ہے، سائنسدان ہے، چاند پر گیا، پوری اذان چاند پر اس نے سنی۔ اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے، کہیں ہو رہی ہے، وہاں کی اذان ختم ہوئی، دوسری جگہ کی شروع، تیسری جگہ کی ختم ہوئی، چوتھی جگہ شروع۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس پوری کائنات کی فضاؤں میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے نغمے کی گونج ہے۔ یہ سائنسدان نے بھی چاند پر مکمل اذان سنی، پھر وہاں سے واپس آیا تو یہ مصر میں آیا، قاہرہ کی سرزمین پہ اترا، اس شہر میں بھی اس نے مکمل اذان سنی کہ جو اذان چاند پہ سنا وہی مصر میں بھی سنا۔ فوراً وہاں کے علماء سے اس نے ملاقات کی اور ایمان قبول کر لیا۔ ایک یہودی بے ایمان چاند پر اذان سنتا ہے تو ایمان کو قبول کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے،
لیکن آج کا مسلمان اذان سنتا ہے مسجد تک نہیں آتا، تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ رجب کا مہینہ ہے، شب معراج، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے، اور لوگ نہ جانے کیسی کیسی بدعات میں، کیسے کیسے خرافات میں مبتلا ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں، اور علماء سے پوچھتے بھی نہیں کہ اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعتیں کیا ہیں۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انعامات دیے۔ ان انعامات میں سے جو معراج کا خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ معراج ہی میں اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نماز جیسی عظیم الشان دولت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ ہے کہ آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر آسمان پر تشریف لے گئے، جنت کا آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے جہنم کے عذابات کی شکلوں کو دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ سے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے بہت سے انعامات لے کے آئے۔ ان انعامات میں سے جو خصوصی انعام اور خصوصی تحفہ ہے وہ نماز ہے، اور اس امت کی معراج نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ جو بندہ مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نماز کے لیے آئے گا اور اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکائے گا، اسے معراج نصیب ہوگی۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو زندگی میں نماز کو قائم کرے گا اس کا دین باقی رہے گا، اور جو نماز کا پابند نہیں ہوگا وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے دین کو مٹا دیا، اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں، اے ایمان والو، کامل ایمان والے بنو، کامل مسلمان بنو، کامل صاحب ایمان بنو۔ یہ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، یہاں صدیوں سے اسلام ہے، یہاں صدیوں سے مسلمان ہیں، یہاں صدیوں سے مساجد ہیں، یہاں صدیوں سے مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہے، اسلامی شعار ہے۔ اسلام اس ملک میں کوئی نیا اور اجنبی نہیں ہے۔ مغلیہ سلطنت کئی سو سال اس ملک پر ان کے بادشاہوں نے حکومت کی ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مغلیہ سلطنت میں اس ملک میں ہزاروں مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ موجود تھے۔ جب انگریز اس ملک میں آئے اور انہوں نے اس کے اقتدار پر قبضہ کیا تو صرف دہلی شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں انگریزوں نے 1000 سے زائد مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ مغلیہ سلطنت کا وہ آخری دور ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی سرزمین پر موجود ہیں، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف تمام لوگوں کو متحد کیا کہ اگر ہم نے ان سے مقابلہ نہیں کیا تو پھر آج مدارس ختم ہوئے ہیں، کل ہم مسلمان اس ملک میں ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے رفقا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے بہت سی قربانیاں پیش کی، اور پھر آزادی سے پہلے آج سے تقریباً 150 سال پہلے پھر علماء نے اور امت کی فکر رکھنے والے عمائدین نے، دانشوروں نے پھر مدارس کی بنیاد ڈالی اور اس ملک میں مدارس اور مکاتب کو قائم کیا۔ ہمارے جنوب میں تمل ناڈو میں ویلور شہر میں جامعہ باقیات الصالحات قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد یو پی میں سہارنپور ضلع میں دیوبند کی بستی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور آج پورے ملک میں ہزاروں ہزار مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ موجود ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں 800 سال 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن وہاں دین مٹ گیا، وہاں اسلام مٹ گیا، وہاں مسلمان ختم ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ نہیں تھے۔ یہ ہمارا ملک آزاد ہندوستان جس میں ہزاروں مدارس دینیہ ہیں اور مکاتب قرآنیہ ہیں، ہر دور میں ان مدارس کو، ان مکاتب کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اللہ نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی ہے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے دین کی اور دین کے ماننے والوں کی حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی اس طرح سے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی طاقت و توفیق دے کہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی ضرورت کا ہم احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مکتب اصحاب صفہ کے تمام ذمہ داروں کو اور یہاں کے اساتذہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب حضرات نے اس بات کی فکر کی اور آپ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور ترقیوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ بس آخر میں ایک بات آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہوں گا کہ ایک صاحب حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو حضرت حسن اور حضرت حسین کے جیسا بناؤں۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ بہت اچھی خواہش ہے، اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، ایک کو آپ حضرت حسن کے جیسا اور ایک کو آپ حضرت حسین جیسا بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن اس سے پہلے اچھی طرح سن لو کہ تمہیں حضرت علی بننا ہوگا اور تمہاری بیوی کو حضرت فاطمہ بننا ہوگا۔ جب تم حضرت علی بنو گے اور بیوی تمہاری حضرت فاطمہ بنے گی تو پھر تمہارے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے جیسے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مکتب اصحاب صفہ کے تمام ذمہ داروں کا اور حافظ عبداللہ صاحب معراجی کا ممنون و مشکور ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہوا کہ میں یہاں حاضر ہو سکا، اور پھر اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ اپنی گزارشات اور معروضات پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کو پھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شجاعت دے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔